باب الایمان والنذور وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اکثر ما کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحلف لا ومقلب القلوب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام اکثر و بیشتر طور پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام قسم ارشاد فرمایا کرتے تو یہ لفظ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یعنی ان الفاظ کے ساتھ آپ اپنے کلام کو معقد کیا کرتے تھے کہ لا و مقلب القلوب، یعنی یہ قسم کے الفاظ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، مجھے قسم ہے دلوں کے پھیرنے والے کی، یعنی یہ ان کا معنی ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قسم کے ہوتے تھے۔ کتاب النکاح کے بعد کتاب الایمان والنذور کا باب قائم کیا ہے صاحب کتاب نے کہ اس کے اندر قسم کا بیان ہوگا اور ساتھ میں منت کا بیان ہوگا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ قسم ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اجتہد فی الیمین قال والذی نفس ابی القاسم بیدہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قسم کا ارادہ فرماتے تو آپ یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں ابو القاسم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی یہ ان الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قسم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو قسم کے جو شرعی احکام ہیں انہیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ قسم کے حوالے سے بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ برائیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شرعی قسم کسے کہتے ہیں، یعنی جس قسم پر مواخذہ ہو سکتا ہے یا قسم ٹوٹ جائے تو پھر اس پر کفارہ ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کا ایک تو تعلق استقبال کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جب قسم کھائی جائے تو اس کا تعلق آنے والے زمانے سے ہو تو یہ قسم شرعی قسم بنتی ہے، اور اگر اس کا تعلق ماضی سے ہو تو پھر یہ شرعی قسم نہیں بنتی۔ یعنی اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم ہے جی میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے تو یہ شرعی قسم نہیں ہے، لیکن اس کے اندر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹا اور کذاب ہی کہلائے گا، اور اگر سچی بات کہہ رہا ہے تو وہ سچا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شرعی قسم جس پر مواخذہ ہو سکتا ہے، شرعی طور پر اس کا تعلق استقبال کے ساتھ ہو کہ قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم ہے کہ یہ میں کام نہیں کروں گا یا یہ میں کام کروں گا، جب آنے والے زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو یہ قسم شرعی قسم بنتی ہے۔ تو اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ لازمی ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان اقدس سنا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی قسم اٹھائی، تحقیق اس نے شرک کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فقد اشرک، تحقیق اس نے شرک کیا ہے۔ یعنی سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہندوؤں کی کچھ رسمیں ہمارے اندر ابھی بھی موجود ہیں کہ کوئی بچوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے، کوئی والدین کی اٹھا رہا ہے، کوئی کسی کی، کوئی مسجد کی قسم، کوئی کسی شے کی قسم، مسجد وغیرہ کی ان کی قسم۔ بہرحال ہمارے بزرگوں نے فرمایا شرک تو نہیں ہے لیکن اٹھانا جائز نہیں ہے، یعنی جو دین اسلام کی معزز اور محترم چیزیں ہیں ان کی قسم اٹھانا بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال شرک نہیں بنتا اگر کسی نے مسجد کی قسم اٹھا لی، مسجد پر ہاتھ رکھ کر کہا جی میں یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ شرعی قسم بھی نہیں بنتی اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال اس میں شرک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر عام چیزوں کی قسم اٹھا لینا تو وہ شرک بن جاتا ہے۔
وہ گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ اس بارے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، جیسا کہ ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا باللہ ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ اپنے باپ کی اپنے ماں کی قسم نہ کھاؤ، اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ اٹھاؤ، اور نہ اپنی ماں کی قسم اٹھاؤ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی شرک کے ساتھ، یعنی بتوں کی یا اس طرح کے اور جتنی گندی چیزیں ہیں ان کی قسم اٹھانے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ جب بھی قسم اٹھاؤ تو وہ صرف اللہ کے نام کی، وہ صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ، اور اللہ کے نام کی بھی اس وقت قسم اٹھاؤ کہ جب تم سچا کرنے والے ہو اور اس قسم کو پورا کرنے والے ہو، اس وقت اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ۔ تو شرعی قسم وہ بنتی ہے کہ جو اللہ کے نام سے اٹھائی جائے، وہ کیونکہ اس کائنات کے اندر یہ ہمارے بزرگان دین نے اس کا اصول یہ بتایا ہے کہ قسم ہمیشہ معزز و محترم چیز کی اٹھائی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ محترم اور مکرم وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا نام سب سے زیادہ معزز و محترم ہے، کسی کا نام اللہ سے بڑھ کر محترم اور بزرگ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نام کی اگر قسم اٹھائیں تو وہ شرعی قسم بنتی ہے، اور اس کے شرعی احکام جتنے قسم کے ہیں مزید آگے آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نام کے علاوہ اگر ہم کسی کی قسم اٹھائیں گے تو وہ جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔